بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 کلاس بیٹا پاک اسٹڈی کا ہم لیسن پڑھیں گے۔ تو ہمارا یہ کویشچن چل رہا تھا نظریہ پاکستان اور قائد اعظم کہ قائد اعظم کے مطابق دو قومی نظریہ کیا تھا اور وہ اس کے مطابق کتنا عمل کر رہے تھے اور برصغیر کے مسلمانوں کو کتنا موٹیویٹ کر رہے تھے۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم ہے، اور کوئی بھی تعریف کی جائے اس لحاظ سے مسلمانوں کو ایک علیحدہ مملکت کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ پاکستان بننے کے بعد آپ نے فرمایا ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے۔ ہمیں ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ بیٹا ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں، بلوچی ہیں یا پٹھان ہیں۔ یہ جو آپس میں جو لسانی تعصبات ہیں یہ بڑے کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ جب یہ والی بحث شروع ہوتی ہے تو پھر نقصانات ہوتے ہیں، کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو قائد اعظم چونکہ سب کے لیے ایک ایسی سلطنت بنا رہے تھے، ایک ایسا زمین کا خطہ ڈھونڈ رہے تھے کہ جہاں پہ سب برابر ہوں، کوئی ان میں جو تعصب نہ ہو، کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھانی کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر سوچنا ہے۔ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، چاہے وہ پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، یہ بعد میں، پہلے سب سے وہ پاکستانی ہیں۔ اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ یہ بیٹا ہمارا شارٹ کویشچن بھی ہے کہ قائد اعظم نے اقلیتوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ کہ قائد اعظم نے اقلیتوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھی، یہاں تک ہمارا جواب ہے کہ قائد اعظم نے کہا کہ ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے۔ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں اور اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا۔ یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ یہ بھی ہمارا شارٹ کویشچن ہے کہ قائد اعظم اقلیتوں کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا۔ اقلیتوں کے حوالے سے تو اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے، برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا۔ اقلیتیں بیٹا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں وہ اقلیت ہیں، عیسائی، ہندو، سکھ، اور وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو وہ کیا ہیں، وہ اقلیت ہیں۔ تو ان کو بھی یہ نہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ یہ ان کا ملک ہے، وہ جو مرضی کریں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہیں، بلکہ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ اور کوئی جرم مسلمان کرتا ہے تب بھی اسے وہی سزا دی جائے گی، اور وہ کوئی ہندو یا سکھ یا کوئی اور غیر مسلم کرتا ہے تو تب بھی اس کے اوپر وہی قانون لاگو ہوگا، سب برابر ہیں۔ یہ قائد اعظم کا نظریہ تھا۔ 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا ہمارا نصب العین یہ ہے، ہمارا نصب العین ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت تخلیق کریں، ایک ایسا ملک بنائیں، ایک ایسا وطن بنائیں، ایک ایسی سرزمین حاصل کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں۔ چونکہ یہ برصغیر میں مسلمان آزاد نہیں تھے، آپ کو بیٹا بتایا پیچھے، معاشی جو اعتبار سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا، پھر عبادات بھی وہ آزادانہ طور پر نہیں کر سکتے تھے۔ تو قائد اعظم نے کہا جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھارنے کا موقع ملے۔ تو بیٹا یہ بھی ہمارا شارٹ کویشچن ہے۔ شارٹ کویشچن کہ 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا۔ 11 اکتوبر 1947 کو
حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ یہ سوال تھا، جواب اس کا یہ جو میں نے انڈر لائن کیے ہیں، جو یہ یہاں تک ہمارا اس کا جواب ہے جی، یہ والا۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا۔ تو بیٹا یہ سب سے پہلے تو یہ ہمارا ایم سی کیو یا شارٹ کوشچن کی شکل میں بھی آ سکتا ہے کہ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کب کیا؟ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کب کیا؟ تو 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا۔ اچھا، دوسرا سوال کہ یہ ہمارے ایکسرسائز میں بھی شارٹ کوشچن ہے کہ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ جواب: مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے۔ ایسے مسائل یعنی کہ وہ مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے کریٹ کر رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، جن کا کوئی سلوشن نہیں ہے، ان کو سالو نہیں کیا جا رہا، ان کا حل کوئی نہیں ہے، اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ یہ تھا بیٹا ہمارا لانگ کوشچن، یہاں تک ہمارا پہلا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور فرسٹ ٹرم میں ہمارا یہ سلیبس تھا۔ اس کی آگے ایکسرسائز دیکھیں۔ ایم سی کیوز ہیں بیٹا کہ پہلا ہمارا جو آپشن ہے کانگریسی وزارتوں کا دور رہا، اس کا بیٹا یہ جواب ہے دال والا جز 1937 ٹو 1939 1939 تک۔ دوسرا بیٹا قرارداد لاہور 1940 میں خطبہ صدارت دیا، تو اس کا جواب ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ بیٹا تیسرا ہمارا ایم سی کیو ہے ایم اے او سکول اور کالج قائم کیا، اس کا جواب ہے سر سید احمد خان نے۔ جی بیٹا چوتھا ہمارا آپشن 1867 میں جب بنارس میں ہندوؤں کی مسلم دشمنی کھل کر سامنے آ گئی، جس پر سر سید احمد خان نے واضح اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، الف جو اس کا جواب ہو گیا۔ آگے بیٹا نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے اسلامی نظریہ حیات، اسلامی نظریہ حیات۔ جی بیٹا آگے 1930 میں مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دینے والی شخصیت ہے علامہ محمد اقبال۔ قیام پاکستان کا مطالبہ کرتے وقت مسلمانوں کی سوچ تھی کہ وہ اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ یہ بیٹا یہ ہمارے آنسر تھے، وہ میں نے نشان ٹک کر دیے ہیں۔ یہ بیٹا آگے ہے خالی جگہ پر کریں۔ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ سوچ، یہ جو خالی جگہ ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے سوچ۔ انگریزوں نے ہندوستان کے عوام پر بھاری ٹیکس لگائے، ٹیکس۔ علامہ اقبال برصغیر کے ان مسلم رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر کے مسلمانوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ برصغیر خالی جگہ پہ ہے برصغیر۔ چودھری رحمت علی نے 1933 میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ یہ جو بیٹا نیچے کالم ہے 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دلی کی بنیاد رکھی۔ یہ اس کا جواب غزنوی دور حکومت
1003 سے 1206 تک محیط ہے، اس کا جواب تھا۔ اردو ہندی تنازع 1867 میں بنارس شہر سے شروع ہوا۔ چودھری رحمت علی نے جنوری 1933 میں ایک کتابچہ نو اور نیور کے نام سے شروع کیا۔ اور 1500 ظہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیسن جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔